اور آگے یاد آ گیا ایک شخص بزرگ تھے اللہ والے، ان کی عادت تھی کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے، لیکن خود بھی بیچارے غریب تھے۔ لیکن جب کوئی حاجت مند آ جاتا تو اس کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ اپنے واسطے داروں سے، متعلقین سے، صاحب اختیار جو لوگ ہوتے تھے ان سے جا کر گزارش کرتے تھے فلاں آدمی کو یہ پریشانی ہے، تھوڑا آپ تعاون کر دیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ شادی کرنی ہے، اس لیے مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو وہ بزرگ بیچارے جس طرح حسب معمول ضرورتیں پوری کرتے تھے وہ چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب تو مانگتے رہتے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں ہے، جب دیکھو آ جاتے ہیں کسی نے کسی کی ضرورت لے کر۔ چنانچہ سب نے دینے سے منع کر دیا کہ ابھی نہیں ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہے، یہ ہمارے حالات کے مطابق ہے۔ ہاں، جب کوئی رسم نبھانے کا وقت آ جائے تو یہی جو ہے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، الماریوں کے منہ کھل جاتے ہیں، ہاتھ کشادہ ہو جاتا ہے اور ویسے ہی لٹا دیے جاتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کما کس لیے رہے، پھر کما کس لیے رہے، اڑانے کے لیے تو ہے، بچوں کے خوشی میں کام نہیں آئیں گے، بچوں کی خوشی میں اگر نہیں اڑائیں گے تو کب اڑائیں گے؟ رسم ہے نا، دکھلاوا تو کرنا ہے۔ اور جب کوئی مانگنے والا آ جائے کاروبار صفا ٹھپ دیا، بیٹھا پریشان لگا پیا، گراہک اچھا نہیں بنتا، کورونا جو کرے ڈاڈی موڑی دی گئی ہے، اب ساری پریشانیاں شیطان اس وقت گنوائے گا، تیرا تو کاروبار بھی نہیں چل رہا، گاہک بھی نہیں آ رہے، دو چار پیسے جمع ہیں، یہ دے دے گا تو پیچھے سے آرڈر کیسے آئے گا، تیرا تو بالکل ٹھیا ہی بیٹھ جائے گا۔ اور جب کوئی رسم نبھانے کا وقت آئے تو شیطان دل میں ڈالتا ہے بھائی کس لیے کما رہا ہے اتنی مشقت کس لیے اٹھا رہا ہے، بچوں کی خوشی میں کام نہیں آئے گا، بچوں کی خوشی میں اڑائے گا تو کب اڑائے گا؟ پھر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے پیسوں میں، میں ہوں تو ایسے پیسوں کو گٹر میں بہا دوں، ایسے وسوسے سے ڈالتا ہے دل میں، اور پھر سخی بن جاتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر بیچارے بھیک مانگنے والے وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، اور وہاں ہزاروں روپے ناچ گانے پہ اڑا دیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے۔ تو وہ بیچارے مانگنے گئے تو ان کو بھی یہی جواب ملا، بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ وہ گئے گھر پر اور دیکھا، اپنے ادھر سے دیکھا، 1 دینار ملا، تو انہوں نے آدھا دینار توڑا اور جا کر اس حاجت مند کو دے دیا کہ بھائی میرے پاس تو ابھی یہی ہے، جتنی ضرورت ہو سکے اس سے پوری کر لے، باقی اللہ مالک ہے۔ چنانچہ وہ اس کو دیا، اور ایک صاحب قبر کے پاس گئے جو اپنے وقت کے بڑے بزرگ اور اللہ والے ہو کر گزرے تھے، ان سے جا کر کہنے لگے کہ ایک آدمی حاجت لے کر آیا، افسوس کہ میں اس کی حاجت پوری نہ کر سکا، اور اپنی وہ دکھڑا سنا کر وہاں سے چلتا بنا۔ رات کو خواب میں وہ سویا تو وہی صاحب قبر جو ہے وہ خواب میں آئے اور کہا کہ تمہاری حاجت مجھے پہنچی اور جواب دینے کی اجازت نہ تھی، اس لیے میں اب تمہیں جگہ بتلاتا ہوں، وہاں سے جاؤ، وہاں پر جاؤ اور اس فقیر کی حاجت پوری کر دو۔
चुनाचे ख्वाब में उस बुजुर्ग ने अपने घर वालों का पता दिया, अपने घर का पता दिया, और घर के एक कोने में चूल्हा था, चूल्हे के नीचे जो है वो अशरफिया उसके अंदर दफन थी, उसका पता दिया। सुबह को ये चले, पता किया, उस अल्लाह वाले साहिब कब्र के घर वालों का पता मिला। वो घर पहुंचे और उनको बताया कि भाई साहिब कब्र ने मुझे रात को ख्वाब में ये जगह बतलाई है कि यहाँ पर जो है खजीना मदफून है, आप अगर दे दो तो गरीब की हाजत पूरी हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने ख्वाब की बुनियाद पर रिश्तेदारों ने वो जगह खोदी तो उसमें से वो खजीना मिला। अब वो रिश्तेदारों ने इसको लाकर दे दिया, तो इसने कहा कि ये तो ख्वाब है, ख्वाब पर जो है वो मसाइल तो मुरतब नहीं हो सकते। चुनाचे उन्होंने ये किया कि वो वापस इनको दे दिया, कभी ये असली वारिस तो इसके तुम बनते हो, खजाने की यानी ख्वाब की बुनियाद पर मैं ये कैसे लेकर चला जाऊं, इसके वारिस तो तुम ही हो। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम ही ले जाओ, साहिब कब्र ने जब आपको इशारा किया है तो ये आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। लिहाजा सब वारिसों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया और कहा कि ये ले जाओ। चुनाचे वो थैली लेकर आ गए। जब वो लेकर आए उस फकीर के पास पहुंचे तो उस फकीर को लाकर वो जब दी तो फकीर ने एक उसमें से दीनार निकाला, उसके 2 टुकड़े किए, एक इस बुजुर्ग को वापस थमा दिया कि ये लो आपकी उधार जो आपने मुझे दी थी, और ये आधी अशरफी मेरे लिए ज़रूरत के लिए काफ़ी है, लिहाजा आप ये थैली की सारी जाके दूसरे फकीरों में बांट दो। अब आप बतलाओ सखी कौन है, वो बुजुर्ग जो उसकी फकीर की हाजत पूरी करने के लिए दौड़ता रहा, या वो साहिब कब्र जिसने अशरफियों की थैली का इशारा दे दिया कि वहां रखी हुई है, या वो रिश्तेदार कि इतना खजाना मिलने के बाद भी कहा कि ये जाकर दे दो, या वो फकीर जिसके लिए इतनी सारी कोशिश की गई, थैली भी मिल गई और आखिर में एक निकाल कर तोड़ कर आधी रख कर कहता है कि ये दूसरे फकीरों में बांट दो। इस मिसाल में सारे ही सखी है, लेकिन सबसे बड़ा सखी वो फकीर आदमी है, सबसे बड़ा सखी वो फकीर आदमी है कि ज़रूरत होने के बावजूद भी कहता है कि ये ज़रूरत से ज़ायद है, ये जाकर दूसरे फकीरों में दे दो। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाह